ضرور ملے گی۔ اس دورے کے دوران جو ہے ایک چیز بڑی واضح آئی کہ تمام ممالک کے سربراہان نے میاں نواز شریف کو جو ہے سلام دیا اور ان کو یاد کیا، ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں تھیں ان کو یاد کیا۔ تو پاکستان کی جو اقوام عالم میں جو ایک جگہ بنی تھی میاں نواز شریف کے وقت اور جو انیشیٹوز لیے تھے، آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے شہباز شریف جو ہے اس روایت کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پریزیڈنٹ شی نے میٹنگ میں شروع میں ہی بالکل چند فکروں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایفیشینٹ اور پریگمیٹک لیڈر کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے سی پیک کو اسی ایفیشنسی کے ساتھ اور اسی محنت و تگدو کے ساتھ شروع کریں گے۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں ہماری ریلوے لائن کی بات کی جو کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے، سی پیک کے مختلف جو منصوبے ہیں ان کی بات کی، ہمارے ریجن میں جو سڑکیں بن رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات کی، اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے ہم آپ کے دوست ہیں، آل ویدر اسٹریٹجک فرینڈ پاکستان جو ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مشکلات سے نکلے اور پاکستان میں استحکام آئے۔ انہوں نے غیر مشروط طور پر ہر قسم کی جو ہے حمایت اور مدد کا عندیہ دیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ بار بار اپنی جو مذاکرات تھے 1-on-1 میں، یا جس میں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، یا SCO کے دوران تقاریر میں، یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ گلوبل نارتھ جو ہے اس نے جو اوزون کو ڈیمیج کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں جو شروع ہوئی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ باقی دنیا پہ نہ آئیں، لیکن پاکستان میں اس وقت 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے۔ آگے جو فوڈ سیکیورٹی کا فقدان ہوگا، ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں، اور اللہ خیر کرے جلدی ہو جائے سلسلہ، لیکن آزمائش کا دور ہے جس میں ہمیں اپنے ہمسایوں کی، اپنے ریجن میں اور بین الاقوامی برادری کی جو ہے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور اس سے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ گڈ ول دیکھ لیں کہ 10 سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی، IMF نے، ورلڈ بینک نے دوبارہ اپنے پروگرام شروع کیے، سیکرٹری اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کے اس ابتلا کے دور میں ترجمان الحمدللہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ سیاست میں جو ہے وہ منفی جو ہے رجحان کا اس مصیبت کے باوجود جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ اب بیرونی سازش کی بجائے بین الاقوامی سازش کا ہیش ٹیگ بنائے PTI، کیونکہ اب تو تقریباً ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی یا ہماری حکومت کی بھی جو ہے ہم پاکستان کے حوالے سے عزت آبرو ہے نا، یا سپورٹ ہے، جو حوالہ ہے وہ تو اس وطن کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مرحلوں سے ہم گزریں گے۔ سیلاب اس وقت بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹانک گئے ہوئے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل اور اس ایریا میں ہیں،
تھوڑی دیر میں وہ واپس آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے برطانیہ کے دورے کے لیے نکلیں گے اور برطانیہ 2 روز رک کے جو آخری رسومات ہیں وہاں پہ ملکہ برطانیہ کی اس میں شرکت کر کے اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے چلے جائیں گے نیو یارک. جو مختلف حوالوں سے اس وقت پاکستان میں کنٹروورسیز جو ہیں آپ کے میڈیا میں جو ہے وہ بحث چھڑی ہوئی ہے ایک عرصہ دراز سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کبھی ماضی میں قوم کو اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں تھی, سیاسی استحکام کی اتنی ضرورت نہیں تھی, اس وقت ہے. سردی کا موسم آ رہا ہے, بارشیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی, رات کو بھی بارش, اچھی خاصی بارش ہوئی ہے, اور کھلے آسمان کے تلے کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت پڑے ہوئے ہیں, جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کوئی کپڑے نہیں ہیں, سر پہ چھت نہیں ہے. اس وقت 22 کروڑ عوام کو متحد ہو کے اس سیلاب کی صورتحال, اس کے بعد خدا نخواستہ قحط کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے, تو اس میں نکلنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک تو یہ آپ کو بریفنگ دینی تھی, باقی آپ کے سوالات ہیں میں ان کا جواب جو ہے باری باری تمام دوستوں کا میں دوں گا. ایک اور بڑی خاص بات جو پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ آئی, انہوں نے ویسے تو کرملن میں نے اس کا سارے کا سارا جو کنورسیشن ہے اس کو میڈیا کو ریلیز کر دیا ہے, کہ انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو جو ہم نے یوکرین میں لیا اس کو اپریشیٹ کیا, اور اس کے لیے پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو آپ نے یوکرین پہ پوزیشن لی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور انٹرنیشنلی جو ہے. میرا اپنا پہلی دفعہ وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف انٹرنیشنل سٹیج پہ تھے, اور جو ان کو اٹینشن الحمدللہ ملی ہے اور جو آؤ بھگت یا ان کی پذیرائی ہوئی ہے وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے تصویروں میں بھی دیکھ لیا ہوگا, میڈیا میں بھی دیکھ لیا ہوگا. تو آپ تو سوالات کرنا چاہتے ہیں, میں بالکل عظیم صدیقی خواہش صورتحال اس وقت جو ہے انتہائی بدترین ہے. آپ قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں کہ انتہائی خوش آئند بات ہے. کیا اس کی ابتدا اس طرح نہیں ہو سکتی کہ حکومت چل کے اپوزیشن کے پاس جائے اور انہیں قومی اتحاد کی دعوت دے کہ عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے. مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے. خواہش صاحب, مہنگائی کم کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور بنی گالہ کی طرف سے اب جو لان مار کی کال دی گئی ہے, خدا نخواستہ حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اس سوال کیا ہے آپ کا, آپ کی رائے کیا ہے؟ تسی میرے وانگر تقریری کر دیتی ہے. سوال جو آپ نے کیا ہے, دیکھیں پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر جو ہے کبھی بھی ذاتی انا یا سیاست جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتی, کبھی بھی نہیں آئے گی. اور آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی اس وقت بھی معیشت کے ایشو کے اوپر جو ہے ایک میثاق کی جو ہے وہ دعوت دی تھی, جس کو رد کر دیا گیا تھا. آج بھی اکانومی کے اوپر جو ہے بالکل باقی سیاست جب آئے گا, الیکشن آئے گا, میدان جو ہے سجے گا, ہر ایک کو حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لے, اس کا بنیادی حق ہے. لیکن میثاق جو ہے اگر معیشت پہ ہونا ہے تو بالکل 100% ہم حاضر ہیں. سیاست کو جو ہے اگر ٹائم آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے معطل بھی ہونا چاہیے. میرے خیال ہے کہ جس وقت اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں عمران خان تو سیلاب زدگان کی یا جو لوگ تباہ حال ہیں اس وقت ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا.
وہ تو صبح شام ایک ہی رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے میرا اقتدار واپس دو. اقتدار کا جو نشہ ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کو ستا رہا ہے, اور اس میں وہ ایسی باتیں کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی موضوع سیاست کا موضوع جو نہیں بننی چاہیے. اور مجھے بتائیں کہ وہ یا ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں دونوں صوبوں کے, بلکہ میں جی بھی اس میں شامل کروں, کہاں نظر آئے ہیں اس سیلاب میں؟ کل رات ہم پہنچے ہیں اور وزیر اعظم اس وقت جو ہے ٹانک اور ڈی آئی خان پہنچے ہوئے ہیں. اور جو کمٹمنٹ ہے سندھ میں ہمارے چیف منسٹر کی, کولیشن کے چیف منسٹر کی, بلوچستان میں بزنجو صاحب ہیں, وہ اپنے عملہ دونوں صوبوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے, لیکن پنجاب میں اور کے پی میں بھی اللہ معاف کرے لوگوں کا خصوصاً ساؤتھ پنجاب میں بڑا برا حال ہے. اسی طرح سوات میں اور ڈی آئی خان, ٹانک اور وانا ان جگہوں پہ بہت برا حال ہے, لیکن کہیں بھی کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹس کی. یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کی تقرری اور توسیع کے معاملے کو ایک دفعہ پھر موضوع بحث بنا دیا, اور ان کی جو حالیہ وضاحت آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری عام انتخابات کے بعد نیا منتخب وزیر اعظم کرے. تو اس پر حکومت کی کیا پالیسی ہے, اور بطور وزیر دفاع حکومت کی پالیسی کے بارے سے بتائیں گے؟ پالیسی جو ہے وہ تو آئین کے مطابق ہے جی. میری کیا پالیسی ہونی ہے یا حکومت کی کیا پالیسی ہونی ہے, یہ پالیسی تو آئین میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ جو بھی سٹنگ وزیر اعظم ہوگا نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. اور اس میں ایک حسرت ہے عمران خان کی, اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے, عزتیں چھیننے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے. اور نواز شریف نے جو ہے وہ 1 2 3 4 دفعہ یہ آئینی جو اپنا فرض ہے نبھایا ہوا ہے, اور آج آنے والے نومبر میں انشاءاللہ تعالی شہباز شریف یہ فرض نبھائے گا. عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک دن بات کرتا ہے, دوسرے دن مکر جاتا ہے, دوسرے دن اس میں جو ہے خود ہی اپنے آپ کی تردید کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں آپ سے میری ایک درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ موضوع جس طرح اب زینت بنا ہے میڈیا کی, یہ ماضی میں کبھی نہیں بنا تھا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ نہایت ہی منفی کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا تقدس جو ہے, اس ادارے کی روایات اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہیں یا اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس کو موضوع نہ بنایا جائے. یہ ایک آئینی فریضہ ہے اور اپنے وقت کے اوپر اس کو ادا کر دیا جائے گا. یہ کہنا کہ جی الیکشن کے بعد ہو, الیکشن تو اگست میں ہے اگلے سال, تو تب تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی بھی بات کرتے ہیں. بہرحال جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایکسرسائز کریں. دیکھیں مجھے ایک بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بہت سے جو ٹیک اوورز ہوئے پاسٹ میں, وہ جن لوگوں کے خلاف جو ہے جن کا فوجی جو ہے انٹروینشن سے تختہ الٹ گیا, انہوں نے چیف اپوائنٹ کیے ہوئے تھے. تو ان کی وفاداریاں جو ہیں فوج کے سربراہ کی, وہ آئین کے ساتھ اور دستور کے ساتھ اور اپنی ادارے کے ساتھ جو ہیں ان میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اس موضوع کو کسی کنٹروورسی میں, تو میری رائے میں اس سے اعتراض کرنا چاہیے. اس سے ادارے کا بھی اور قوم کا بھی اور سب کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. یہ اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے. سیاستدان دست و گریبان ہوتے رہیں, وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہوتا. وہ ایک سیاست کا حصہ ہے, وہ سلسلہ جاری رہے. قوم کی ضرورت کے مطابق رک جائے تو اچھی بات ہے, نہ رکے تو جاری رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں اداروں کو جو ہے وہ کنٹروورسی نہیں جو ہے وہ کرنا. مختلف سوشل میڈیا فورمز کے اوپر جو ٹرولز ہیں مختلف انٹرنیشنل اداروں کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ حکومت کو امداد نہ دی جائے کیونکہ مختلف باتیں کی جاتی ہیں.
اس حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی سوچا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی قانونی چارج؟ اور ایک چھوٹا سا سوال، آپ کی ہی پی ڈی ایم کے اندر ایک اہم لیڈر فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت کو 1 سال یعنی اگست سے مزید 23 تک بڑھانے کی باتیں وہ کر رہے ہیں، کیا ایسی کوئی تجویز باقی زیر غور بھی ہے؟ دیکھیں یہ انہوں نے ایک پاسبلٹی یا جو آئینی جو بھی اس کا ایک ہو سکتا ہے اس کی بات کی ہے. مجھے اس کی آئینی جو وہ ہے حیثیت جو ہے اس کے بارے میں مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ کیا اس کی سچویشن ہے. جو سیاست میں میرا ایکسپیرینس ہے، ماضی میں تو اس طرح نہیں ہوا، 30-32 سال کا تو تجربہ ہے میرا، نہیں ہوا، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے. یہ پاکستان کی امداد جو ہے یہ میاں شہباز شریف کی یا آپ کی یا میری امداد نہیں ہے، یہ پاکستان کے جو اس وقت مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی امداد ہے. آپ دیکھیں کہ خود غرضی کا کیا عالم ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس مصیبت اور ابتلا کے دور میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ ملے. اور آج 2 ہفتے کی بات ہے یا 3 ہفتے کی بات ہے، جو خط لکھے گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح پاکستان کو IMF کی جو ہے ریلیز جو ہے روکنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکورٹی اور قومی جو ایک ہمارا وجود ہے اس کے اوپر بار بار اٹیک کیا جا رہا ہے اپنی سیاست کے لیے. یعنی کبھی وہ اداروں کی بات کرتے ہیں، کبھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ IMF جو ہے یہاں پہ نہ دے، امداد نہ دے، یا ہمیں جو ہے پروگرام ہمارا جو ہے وہ نہ کرے. اور ساتھ ساتھ اب آپ خود کہہ رہے ہیں اور یہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے امداد نہ ملے انٹرنیشنل اداروں کو. اور یہ ٹرول جو ہیں یہ قومی مجرم ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بالکل قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی بھی ہوگی. اور اب تو جو ہے وہ سائبر کوئی خفیہ ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی ہوئی. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں اور ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے. میں اپنے اقتدار کے لیے عمران خان جو ہے پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا. وہ بالکل اس چیز میں بلیو کرتا ہے کہ نہ کھیڈاں دے نہ کھیڈن دواں دے. اس کے آگے بھی ایک پنجابی کا ہے، آگے ایکسٹینشن ہے، لیکن وہ نہیں میں کہوں گا. لیکن وہ یہ اس کا ہے کہ نہ کھیڈاں دے نہ کھیڈن دواں دے، کہ اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے تو میں تو پچ پہ لیٹ جاؤں گا اور میں گیم نہیں جاری رہنے دوں گا. اس کو یہ بات بھی بارے میں نہیں ہے کہ PDM کی حکومت جو ہے کو پاکستان کی عوام کی خاطر کو کامیابی حاصل کرے. شہباز شریف جو ہے اس کو بین الاقوامی جو ہے پذیرائی ملے. جن لیڈروں کے متعلق وہ کہتے تھے ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی حکومت کو تیل دینے کی دعوت کی دی تھی، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. بات ہوئی ہے وہاں پہ، تیل کی بھی بات ہوئی ہے، گیس کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ خط لکھنے والی جو بات کی جاتی تھی وہ کسی نے وہاں پہ نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ تیل اور گیس جو ہے گندم کا، انہوں نے کہا، روس نے گندم کا کہا ہے کہ ہم گندم آپ کو دے سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو گندم کی قلت ہوگی، ہمارے پاس اتنے ملین ٹن جو ہے گندم ہے، ہم آپ کو گندم دے سکتے ہیں، ہم آپ کو گیس دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں وہاں تک ہماری پائپ لائنز آئی ہوئی ہیں، وہ پائپ لائنز جو ہے افغانستان کے ذریعے آپ تک بھی جا سکتی ہیں. یہ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. لیکن یہ شخص جو ہے ایک طرف جھوٹ بولتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو جو ہے کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ 4 سال اس کے پاس اقتدار رہا ہے، وہ کیا لے کے آیا ہے پاکستان کے لیے؟ مہنگائی چھوڑ کے گیا ہے، کرپشن چھوڑ کے گیا ہے. یعنی کرپشن کے ایسے ایسے طریقے اس نے ایجاد کیے ہیں جو پہلے 75 سال میں یا 73 سال میں یا 74 سال میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی. اور نہ یہ نہ صرف خود کرپشن بلکہ سارے کے سارے، میں نہیں پرسنل ہونا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ کیس بند کرانے کے لیے انہیں اقتدار لیا ہے. وہ پنجاب حکومت نے دھڑا دھڑ کیس بند کرنے شروع کر دیے ہیں. اس خاتون کے کیس بند کر دیے انہوں نے، پہلی واردات ہی انہوں نے یہ کی ہے. اور یہ کچھ کہتا ہے پرویز الہی صاحب، کچھ کہتے ہیں. پرویز الہی صاحب تابع داری کی باتیں کرتے ہیں،
اسلام کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں، آئین کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں، یہ کبھی کچھ کہتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا سٹینڈ کیا ہے، پولیٹیکل سٹینڈ کیا ہے، آپ ڈیفائن کرتے ہیں کیا ہے۔ آمنہ جیو سے خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب جو آپ نے ابھی کنٹینیوٹی میں بات کروں گی کہ کہہ رہے ہیں کہ ارلیئر الیکشن موجودہ جو اگر اکنامک سچویشن دیکھی جائے تو حکومت کے کنٹرول سے بھی ڈالر بائی ہو رہا ہے، IMF کی کس کی بات کی گئی تھی کہ وہ آئے گی تو بھی ڈالر کنٹرول ہوگا، مہنگائی چلے آپ سیلاب کو اس کو کر رہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا حکومت یہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ارلیئر الیکشن یا بھی جو اگین بات ہوئی ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے؟ نہیں، یہ ایسی کوئی ایسا نہ کوئی پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، نہ کوئی ایسی تجویز ہے۔ اس وقت کوئی پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا، اس لیے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی میرا بولنا جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے، کمنٹ کرنا بھی نہیں بنتا۔ یہ تو اس وقت جو کتابوں میں بات ہے وہی بات ہے، باقی پروسیس تو کوئی نہیں سٹارٹ ہوا۔ مدثر آنا دنیا کی سر شکریہ۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اور یہ سب نے دیکھا بھی ہے کہ شوکت کریم صاحب نے IMF پروگرام کو رکوانے کی باتیں کی، عمران خان صاحب آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع نہ رہے، ہونا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں موضوع ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ابھی تک وہاں پہ نہیں گیا، آپ اندیا بھی دے چکے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان اہم جو یہ ہیں خان صاحب ہیں یا شوکت کریم ہیں، جو دیگر رہنما ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کا آغاز کب تک کریں گے؟ دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جس کے باعث مارکیٹ میں بڑا تذبذب ہے۔ وزیر اعظم صاحب جانے سے پہلے، برطانیہ جانے سے پہلے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کر کے جائیں گے یا یہ معاملہ لگتا ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، جو پہلی آپ نے بات کی ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس کی میٹنگ جو ہے، یہ باتیں جو ہے وہاں پہ آنی چاہیے، جو مسئلے مسائل جو ہے نیشنل سیکورٹی کے ہیں، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب واپس آتے ہیں تو یہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بھی ہوگی اور یہ مسئلے وہاں پہ بالکل ان کا کوئی نہ کوئی زیر بحث بھی آئیں گے، یہ ایجنڈے پہ بھی ہوں گے۔ لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آپ کی بہت سے ایسے واقعات گن سکتے ہیں جو اقتدار کے جانے کے بعد جو ہے عمران خان نے جو وارداتیں کی ہیں، جس سے نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ جیپرڈائز ہوئی ہے یا وہ خطرے میں پڑی ہے۔ اکنامک جب انسیکورٹی آپ کریٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی بھی اس کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہے۔ یہ دو علیحدہ باتیں نہیں بلکہ ایک ہی بات ہے۔ اور ہر لحاظ سے میں نے یہ سیاست کے اندر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں کہ اقتدار میرے پاس نہیں ہے تو ملک تباہ ہو جائے، قوم جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، اور سیلاب والے جو ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے پہلے کبھی بھی کسی نے اگر نہیں بھی کی تو کم از کم زمانی جمع خرچ جو ہے ضرور کرتے تھے، لیکن یہ شخص جو ہے اتنا پاگل ہوا ہے اقتدار ہاتھ سے جانے کی وجہ سے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا اس وقت ذہنی توازن بھی اور اس کے لوگ بھی وہ یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے وہاں پہ سمرقند میں پہلے کھایا ہے چکھا اور یا آخر میں چکھا ہے، یا نوٹس کس نے لیے ہیں یا نوٹس کس نے لیے ہیں۔ تو یہ آپ پیٹینس دیکھیں، وہ تصویر کسی نے چھاپ دی ہے، جو نوٹس لینے والے ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ پیٹینس دیکھیں، ان کا گھٹیا پن دیکھیں کہ کس لیول تک یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ جب آپ ملک کو بڑا مشکل وقت ہم پہ بھی آیا ہے، آزمائش کے وقت جو ہے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن ہم نے کبھی جو ہے الحمدللہ کبھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے اور ان کے جو ورکرز ہیں ہماری پارٹی کے، ہم نے کبھی بھی پاکستان کی یا پاکستان کے عوام کی یا پاکستان کی معیشت کی خدا نخواستہ تباہی کی بات نہیں کی۔ الحمدللہ نواز شریف کو جو ہے پھانسی کی سزا تک پہنچایا گیا جنرل مشرف کے وقت، اس کے بعد جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، 10 سال قید کی۔ اب وہی قانون اور قاعدے اپلائی کریں نا،
جن پہ نواز شریف جو ہے، جس ترازو پہ نواز شریف کو تولا گیا تھا، اس ترازو میں اب تولے نہ ان لوگوں کو بھی، جو اس وقت جو ہے نواز شریف سے کہیں زیادہ. نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے کوئی ایسا شائبہ بھی ہو کہ جس میں ملک کی سلامتی یا ملک کے وجود کو جو ہے، یا ملک کے جو ایگزسٹنس ہے یا اکانومی جو ہے اس کی تباہ حالی کی باتیں کی جائیں. یہ شخص روزانہ باتیں کرتا ہے. نواز شریف نے کبھی آرمی چیف کی یا کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ جو ہے جس کا ایک تقدس ہے اس کو جو ہے وہ موضوع بحث نہ بنایا، بحث کا موضوع نہ بنایا. کبھی کوئی بندہ ریکارڈ پہ یہ بات بتا دے. ہم نے تقریریں کی، میں نے کی اور لوگوں نے بھی کی، لیکن اس وقت فوج جو ہے حکمران تھی. آج جو ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ایک جمہوری حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، عدالتیں ہیں، اور باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جیسے میرا نہیں خیال کہ جو پاکستان کے متعلق یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کے ٹرول کرتے ہیں، یہ ان کی قیادت کرتی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انعام ہے بھارت کے لیے کہ ہمارے اندر سے ہمیں تباہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ نکل پڑے ہیں. پیٹرول پرائسز کا میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے، لیکن پیٹرول پرائسز جو ہے میں آئی کین چیک، اینڈ میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس سے جو پیٹرولیم منسٹری جو ہے وہ اس کی کوئی تردید ہو یا میری بات سے کوئی یہ، میں آئی ایم سوری میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے اس کا. آخری سوال اکرام صاحب جی این این سے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کی تنقید جو ہے وہ براہ راست عمران خان پہ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کی جماعت کے اندر سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں وہ لاڈلے پلس ہیں اور ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کرنے دی جا رہی جس طرح کہ آپ کی جماعت کے لوگوں کے خلاف ہوئی. آپ نے بھی ابھی یہ کہا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو جس طرح ٹارگیٹ کیا گیا آپ بھی کریں نا، عمران خان کے ساتھ اسی طرح نمٹے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ تاثر آ رہے ہیں کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ابھی بھی پس پردہ عمران خان نہیں، میں قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا. میں تو کہتا ہوں کہ صرف صاف بات کروں گا کہ قانون اور قاعدہ جس طرح ہماری کتابوں میں موجود ہے سب پہ وہی اپلائی ہو، اس میں 19-20 کا فرق بھی نہ ہو، چاہے وہ عمران خان ہے یا میں ہوں یا میاں نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے. قانون اور قاعدہ بغیر کسی زیر زبر کے بھی فرق کے سب پہ ایک جیسا اپلائی ہونا چاہیے. اور جو قانون جو ہے اس کا ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ عدالتوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. میں نے قانون پڑھا ہوا ہے، قانون بنانے والوں میں بھی میرا نام شامل ہے، کہ سب سے ان کے اپنے فیصلے جو ہیں بہت بڑا سورس ہوتے ہیں. عدالتی فیصلے، لیجسلیشن، یہ ساری جو ہے نا یہ قانون کا سورس ہیں. تو وہ اپنے فیصلے ہوتے ہیں. ماضی کے فیصلے جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے. اگر وہ فیصلے جو ہیں وہ قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں تھے تو اس کا بھی کوئی سدباب ہونا چاہیے جو ہے. تھینک یو سر. تھینک یو، بہت شکریہ. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دورہ ازبکستان میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایس سی او ممالک کے سربراہان کے